اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شروع سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ سوال جواب رہ جاتے ہیں، آپ دعا سن کے بند کر دیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، اس نے مجھے پچھلے آلموسٹ ایک ویک سے پریشان کیا ہوا ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ انتظار، میں نام بھی لے لیتا ہوں، انتظار حسین۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپنے مخالفین کی وجہ سے۔ میری زندگی اتنی اجیرن ہو چکی ہے کہ میرے 4 باڈی گارڈ ہیں، میری زمینیں جائیداد، لیکن میں کہیں نہیں آ جا سکتا۔ وہ میری زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی میری زندگی کا مزہ نہیں ہے، بے سکونی ہے۔ کاش کہ وہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو میں نے اسے توبہ کرنے کی تلقین کی کہ کبھی کسی کے مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ دعا کرو کہ وہ کمزور ہو جائیں، وہ تمہارے ساتھ ان کی صلح ہو جائے۔ تو میری 4 دن اس کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، تو اس نے پھر بتایا کہ صلح کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن وہ ایک ہی بضد ہیں کہ ہم سے جو مناسب پیسے لینے ہیں وہ لے لو اور یہ زمین ہمیں دے دو۔ جب میں زمین کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ زمین تو ہمارے دادا سے بھی پہلے کی ہے۔ تو میں اب اکیلا، اتفاق سے میرے دادا بھی اکیلے، میرے والد صاحب بھی اکیلے، میں بھی اکیلا، اور میں بیچ کے کہاں جاؤں گا؟ اتنی دولت لے کے میں کہاں جاؤں گا؟ میں یہی رہنا چاہتا ہوں، بس میری یہ ضد ہے۔ اب میں بھی اب کل مجبور ہو گیا، میں نے کہا اچھا میں ایک پڑھائی بتاتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے یہ پڑھائی میری اجازت کے بغیر نہیں کرنی۔ یہ پڑھائی بڑی پر اثر اور بڑی تیز ہوتی ہے۔ میں نے اسے تاکید کی کہ تم جتنا ہو سکے یہ تسبیح یا کاؤنٹر یہ ہاتھ میں نہیں لینا۔ بس تم بھی اور جو تمہارے ویل وشر ہیں، ٹیلی فون پہ ان کو کہو کہ وہ سورہ فیل، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ والی سورہ مبارکہ کو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے، مرنا ان کا، مارنا ان کی نیت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اتنا ہی کہ یہ کمزور پڑ جائیں، میری جان چھوڑ جائیں، اور یہ اپنے جال میں خود پھنس جائیں۔ کوئی اس قسم کی نیت رکھ کے کرنا، جان سے مارنے کی کے لیے نہ کرنا۔ تو وہ مان گیا۔ تو اور اس نے کہا کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں آپ کا یوٹیوب دیکھتا ہوں، بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، جب آپ میرا نام انتظار حسین لیں گے تو میں پہچان لوں گا۔ تو حالانکہ میں ٹیلی فون میں بتانا چاہتا تو بتا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، کہ جائز مقصد کے لیے، اگر کوئی ناجائز مقصد کے لیے کوئی آپ کو تنگ کرے اور اس سے جان چھڑوانی ہو تو یہ سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اور سوالات بھی ہیں۔ ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ورد بتا دیں جس سے خاتمہ بالخیر ہو۔ تو خاتمہ بالخیر تو اللہ کے اختیار میں ہے، نہ میرے اختیار میں، نعوذ باللہ، نہ کسی کے ولی کے اختیار میں۔ دعا ہو سکتی ہے، ماں کی دعا ہو سکتی ہے، ولی کی دعا ہو سکتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے کرم سے یہ ممکن ہے۔ ہاں، میں آپ کو ایک تسبیح بتا دیتا ہوں، چونکہ یہ میں نے ان کو زبانی بتائی ہے، لیکن اب چونکہ بات آ گئی ہے کہ مفاد عامہ، سب کے فائدے کے لیے، تو ان کے لیے یہ تسبیح ہے، یا وارث ہو یا اللہ۔ صبح نماز فجر پڑھیں اور 100 بار یا وارث ہو یا اللہ، اللہ کو اپنا وارث بنائیں۔ یا وارث ہو یا اللہ، یا وارث ہو یا اللہ 100 بار پڑھیں، والآخر درود پاک کے ساتھ۔ ہو سکے تو مسجد میں پڑھ لیں، نہیں تو مسجد سے نکلتے وقت نکل چکے تو درود پاک پڑھیں، اور گھر بھی نہیں پہنچے ہوں گے تو تسبیح مکمل ہو چکے یہ ہوگی۔ یہ روٹین بنا لیں۔ لیکن میں پھر بار بار کہتا ہوں، نماز پنجگانہ، سچ بولنا اور یقین کامل، یہ ضروری باتیں ہیں۔ یہ کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ آپ کو نوازیں گے۔ آپ پتہ نہیں اور بھی کچھ سوال ہیں۔
یہ صاحب ہاں ایک خوشخبری بھی ہے، ایک خوشخبری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک صاحب نے یہ مجھے پوچھا تھا کہ مجھے وہ کیا کہتے ہیں الرجی کی پرابلم ہے، تو آپ نے مجھے پڑھائی بتائی تھی یا بدیو یا اللہ یا بدیو یا اللہ، تو میں نے وہ تسبیح ایک ہی دن کی ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو میں روزانہ شام کو چائے کے ساتھ کیک کھاتا ہوں، پتہ نہیں کیک یا کیک رس کا ذکر کیا، تو وہ اتفاق سے یہ تسبیح کرنے کے بعد وہ میرا کھانے کو دل نہ کیا، تو میں نے نہ کھایا، صرف چائے پی، تو میری مسز نے لاڈ پیار میں آ کے اس پہ تھوڑی ساری ملائی بھی ڈال دی، تو بڑا مزہ آیا، لیکن میں نے کیک نہیں کھایا، تو ثابت ہوا کہ اس سے مجھے الرجی ہوتی ہے، کہیں میری مسز کو اس سے کوئی الرجی نہیں ہوتی، اتفاقاً مجھے ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن بھی میں نے یہ کیا، یہ آج صبح مجھے فجر کے وقت ٹیلی فون آیا، تو ان کا ٹیلی فون آیا کہ کل بھی میں نے یہی کیا کہ میں نے کیک کا استعمال نہیں کیا، چائے لان میں بیٹھ کے پی اور مجھے کوئی الرجی نہیں ہوئی، زبان میری نہیں سوجی اور باقی جسم پہ بھی جو تکلیف ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑی ایک فائدہ مند بات ہے۔ ایک صاحب اور فرما رہے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ یا ولی ہو یا اللہ، بیوی کو جو ہے وہ قابو میں نہیں آتی، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ یا ولی ہو یا اللہ، یا ولی ہو یا اللہ، یا ولی ہو یا اللہ، اس کی تسبیح کیا کرے، انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہو جائے گی۔ اب میں میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی یا ذاتیات پہ کبھی نہیں آتا، تو میں نے ان کو یہ پڑھائی بتا دی، تو وہ ان کا بھی فیڈ بیک تھا کہ میرے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ایک تصویر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں لوگ السلام علیکم سننے کے بعد بند کر دیتے ہیں، تو وہ خدا را پورا سنا کر لیں۔ ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں میں جب بھی گھر آتا ہوں یا تو بیوی کا موڈ خراب ہوتا ہے، یا بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، یا بچوں کی شکایت آئی ہوتی ہے، یا گلی میں محلے میں گلی میں داخل ہوتے ہی لوگ شکایت لگاتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے ہمیں تنگ کیا ہے، ہمیں پریشان کیا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ تو آپ نے مجھے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 بتائی تھی، انہوں نے معذرت کی کہ میں نے قرآن پاک ناظرہ کے ساتھ اتنی توجہ سے نہیں پڑھا، لیکن میری بیوی جو تھی وہ قرآن پاک ناظرہ اچھے طریقے سے پڑھ لیتی ہے، تو میں نے اس سے آپ کی اجازت سے اس سے ریکویسٹ کی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھتی ہوں، تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74، یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، جن کے گھروں میں یہ پرابلم ہے وہ یہ دعا ضرور کیا کریں، یہ والی آیت پڑھا کریں، سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ جو آپ کا پرابلم ہے یہ سالو ہو جائے گی۔ اچھا، ایک سوال پھر رپیٹ کرتے ہیں، مجھے یہی گلہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میری بات کو پوری نہیں سنتے یا سمجھتے نہیں، ٹیلی فون پہ بتاتا ہوں تو کہتے ہیں جی آپ مجھے واٹس ایپ لکھ کر دیں۔ یقین کریں بعض لوگوں کو تو میں خود کال کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ والی بات ہے، ہمارا ذرا بیلنس تھوڑا جلدی سے بتا دیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں آپ بند کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں ثواب کا کام کر رہا ہوں تو پیسے ویسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ لڑائی جھگڑے کے بارے میں آپ نے ایک بات بتائی تھی، تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ جو ہے یا رؤوف ہو یا اللہ، جہاں کہیں کسی کا جھگڑا ہو رہا قریب سے گزرتے ہوئے آپ یا رؤوف ہو یا اللہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں، آپ گزرے بھی نہیں ہوگے تو لڑائی جھگڑا صلح میں بدلنا بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر گھر میں لڑائی جھگڑے کا امکان پیدا ہونا شروع ہو تو اسی وقت یا رؤوف ہو یا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، لڑائی جھگڑا رک جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آج یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے عید کے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو لیکن ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو میں نے صبح اٹھ کے
آپ کے لیے ویڈیو تیار کر لی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ میرا چھوٹا بھائی وہ سامنے میرے کھڑا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔